ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان حسنہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہائی ٹی وی۔ سسکتا پاکستان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی نیاز بالم۔ آج ہم ان سے 3 ٹاپکس پر بات کریں گے۔ پہلا، خواجہ آصف کا بیان، پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ دوسرا، ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل۔ اور تیسرا، پنجاب میں تعلیمی سال کا آغاز اور درسی کتب کی عدم دستیابی۔ آئیے ان سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم فائن، آپ کیسی ہیں حسنہ؟ الحمدللہ، بہت کرم ہے اللہ کا۔ سر، آج کے پروگرام کا میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ خواجہ آصف کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے اور عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حسنہ، یہ ایک کھلا تضاد ہے ان کے بیان میں۔ جب یہ الیکشن کمپین کر رہے تھے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو 300 یونٹ پہ بجلی بھی فری دے رہے تھے اور بہت سارا، اور ابھی بھی پیکیجز بہت سارے اناؤنس کر رہی ہے۔ پنجاب میں مریم نواز بہت سارے پیکیجز دے رہی ہے، اوپر شہباز شریف بھی عوام کے لیے بہت سارے پیکیجز کا اعلان کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا خواجہ آصف نے یہ بیان کیوں دیا ہے، کیا اس کے پیچھے جو ہے عوامل ہیں؟ کیونکہ اس سے تو مجھے تو ایک اندر کی کوئی ان کی ناراضگی محسوس ہوئی، کیونکہ آپ بہت ساری باتیں، اور پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اب آپ عمران خان پر یہ بوجھ نہیں ڈال سکتے، یہ آپ ملبہ عمران خان کے کندھوں پر اس کی گورنمنٹ پہ نہیں گرا سکتے۔ اب تو 16 مہینے کی آپ بیچ میں حکومت کر کے گئے ہیں، نون لیگ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے اپنی جو ہے وہ 16 ماہ کی حکومت کر کے گئی ہے۔ اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا۔ آج آپ جب گورنمنٹ میں آ گئے ہیں اور آپ کو اب آپ جو ہے وہ ایک دم سے یہ بم پھوڑ رہے ہیں کہ جی آپ ریلیف نہیں دے سکتے اور دیوالیہ ہو چکا ہے، تو یہ تو ایک مذاق ہے، کھلا مذاق ہے، اور قوم اس بات پر یقیناً ریئیکٹ کرے گی۔ اور یہ کوئی سیاسی نہیں ہے ایشو کہ یہ آپ صرف جو ہے وہ کوئی پی ٹی آئی والوں کا یہ درد سر ہے کہ وہ اس بیان کو نوٹس کرے، ایک عام پاکستانی نوٹس کرے گا اس کو، اور اس کا ریئیکشن آنا چاہیے۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں مذاق ہے کوئی؟ کل آپ جب الیکشن کمپین میں تھے تب آپ نے یہ نہیں کہا، 16 ماہ آپ گورنمنٹ میں تھے تب آپ نے اس طرح سے نہیں کہا، بلکہ آپ تو کریڈٹ لے رہے تھے کہ ہم نے جی دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، ملک ہم نے بچا لیا۔ پھر یہ یکایک آپ کا جو ہے خواجہ آصف، اور بڑے اہم رکن ہیں، بڑے سیاسی نون لیگ کے اہم اور اولین جو ان کی قیادت ہے، اس کے ساتھ کے جو ہیں یہ رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، کیسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ؟ تو یہ سوائے قوم کو ڈرانے کے اور ایک قوم سے ریلیف لینے کے بجائے قوم کو ریلیف دینے کے، قوم سے ریلیف لینے کے چکر میں کہ جی ہم پہ ہاتھ ہولا رکھیں، ہم سے نہ مانگیں کچھ بھی۔ کیوں نہ مانگے بھائی؟ آپ نے ہم سے وعدے کیے ہیں، آپ نے پورا ایک جو ہے وہ اپنا منشور دیا تھا، اس میں عوام کو آپ نے بہت سارے جو ہے وہ سبز باغ دکھائے ہیں۔ اب آپ یکایک کہیں کہ جی ہم معاشی حالت بہتر ہوگی تو کریں گے، نہیں مانتی، قوم نہیں مانے گی۔ اور یہ بیان سراسر ایک جو ہے سوائے عوام میں سراسیمگی پھیلانے کے، مایوسی پھیلانے کے اور خود ایک ایڈوانٹیج لینے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور عوام کو اس کا ایکشن لینا چاہیے، لینا پڑے گا۔ سر، آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا گیا ہے، جس میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے، ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتیں کم کر دی گئی ہیں، تو کیا یہ عوام کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ بے شک ہے حسنہ، یہ بالکل صحیح ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا، عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ نون لیگ کی حکومت جو آئی ہے تو یہ وعدے کر کے آئی ہے کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ پیٹرول پر یعنی کمال لوگوں کی حیثیت سے، پاکستان کی عوام کی مجبوریوں سے کھیل رہے ہیں آپ، کہ ایک طرف آپ جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں 9 روپے سم تھنگ، اور پھر دوسری طرف 2-2.5 روپے کا ڈیزل پہ جو ہے ریلیف دے رہے ہیں، کچھ پیسوں کا آپ جو ہے مٹی کے تیل پہ ریلیف دے رہے ہیں۔ اصل چیز جو پاکستان میں اس وقت ایندھن جو سب سے زیادہ جو استعمال میں ہے وہ تو پیٹرول ہے نا۔ پیٹرول سے پاکستان میں قیمتیں اوپر جاتی ہیں، پیٹرول کی قیمت سے نیچے آتی ہیں، تو یہ پیٹرول پیمانہ بن گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت آپ بڑھائیں گے، مہنگائی اوپر جائے گی، قیمتیں کم کریں گے، مہنگائی نیچے آئے گی۔ تو یہ بھی ایک عجیب کھلواڑ ہے کہ حکومت نے جو ہے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 9 روپے 66 پیسے اضافہ کر کے اب نئی جو قیمت ہو جائے گی
ہو گئی ہے، بلکہ 289 روپے 41 پیسے ہو گئی ہے۔ ڈیزل جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 3 روپے 32 پیسے کم کی ہے، تو وہ 282 روپے اور 24 پیسے ہو گئی ہے آج سے۔ مٹی کا تیل جو ہے وہ 2 روپے 27 پیسے سستا کیا ہے۔ مٹی کے تیل کا سستا کرنا جو ہے، اس سے ریلیف ملے گا غریبوں کو، بالخصوص جو گھریلو صنعتوں سے وابستہ ہیں۔ پاکستان کے غریب مزدور طبقہ اس کو مٹی کے تیل کی قیمت ڈیزل سے بھی ریلیف تو ملے گا، لیکن یہ آپ 2 روپے 27 پیسے اور 3 روپے 32 پیسے کی آپ نے کمی کر کے ادھر 9 روپے 66 پیسے جو بڑھائے ہیں، اس سے یقیناً مہنگائی کی جو آپ کا وعدہ ہے، جو آپ نے ایک ہمیں سبز بال دکھایا تھا کہ جی مہنگائی کم کریں گے، تو ان حالات میں مہنگائی، اور پھر دوسری طرف جو آپ نے وعدے کیے ہوئے ہیں IMF سے، تو یہ نہ صرف یہ کہ پیٹرولیم مصنوعات بلکہ آپ گیس کی قیمتیں جو ہے اس میں بھی بے تحاشا اضافہ کر رہے ہیں، یعنی IMF کے کہنے پہ آپ چیزیں جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں، حالانکہ جو مجھے بتایا گیا ہے، میرے موکلین بتا رہے ہیں کہ IMF نے کہا ہے کہ جی آپ پروٹیکٹڈ گیس صارفین جو ہیں ان کو BISP کے میکنزم کے تحت تحفظ جب تک حاصل نہیں ہو جاتا تب تک آپ جو ہے یہ سبسڈی یکمشت ختم نہ کیجیے، لیکن کرنا تو ہے نا، آپ آہستہ آہستہ کر کے سلو پوائزن کر کے مار دیں یا ایک دم سے زہر دے کے مار دیں، آپ پاکستان کے غریب کو تنگ تو کر رہے ہیں نا۔ کسی بھی صورت میں کوئی چیز آپ نے جو ہے وہ کم نہیں کی، کسی چیز میں آپ نے جو ہے وہ ارزانی نہیں لائے، کوئی گرانی جو ہے وہ نیچے نہیں آئی، مہنگائی وہیں کی وہیں ہے۔ امدادی پیکیجز کے ڈھکوسلے میں آپ لوگوں کو بہلانا چاہ رہے ہیں جس سے لوگ نہیں بہل لیں گے۔ آپ کو جو ہے اب موکلین بتاتے تھے میرے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ 22-23 میں کوئی 40 ارب روپے کی جو ہے وہ سبسڈی گھریلو صارفین کو RLNG پہ دی تھی، اور کوئی 29 ارب کی جو ہے وہ 23-24 میں دی ہے۔ تو اب یہ سبسڈیز آپ، پھر وہ دوسرا جو ایک سروے آیا ہے کہ پاکستان کے بجٹ کا مور دین ہاف جو ہے وہ آپ ایلیٹ کلاس کی مراعات پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے جو بڑے بڑے سرکاری افسر ہیں ان کی آپ گاڑیاں جو ہے ان کو چھوٹی کریں، اور ان کے جو پیٹرول کے بلز ہیں ان کو مفت آپ پیٹرول دیتے ہیں۔ ایک غریب آدمی جو دہاڑی 500 800 600 کی دہاڑی کرتا ہے وہ چیزیں خریدتا ہے، وہ بجلی کا پورا بل دیتا ہے بمائے ٹیکسز کے، ٹیکسز آپ نے ان پہ لگا رکھے ہیں، وہ بھی دیتا ہے وہ۔ اور یہ جو بڑے بڑے سرکاری افسر ہیں 22 گریڈ 21 گریڈ 19 گریڈ، آپ ان کے لیے یہ مراد ہے کہ ان کو پیٹرول فری ہے، ان کے بجلی کے بلز جو ہیں وہ ان پر مفت ہیں، انہیں فری ہیں، انہیں دیگر جو ہے وہ برات ہیں۔ کیوں بھائی؟ دنیا میں جو ہے وہ بڑے بڑے جو ملک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں جو بڑے عہدوں پر فائز ہیں عوامی خدمتگار، وہ سائیکلوں پہ جاتے ہیں۔ ہمارے پچھلے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے جی سائیکل پہ، کوئی یہ صرف ڈرامے ہیں پاکستان میں۔ وہ نعرہ لگاتے تھے کہ 2 نہیں 1 پاکستان، نہیں جناب یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ہاں یہ اس صورت میں ہے کہ پاکستان کے 2 پارٹس تھے، ایک مشرقی پاکستان کہلاتا تھا، ایک مغربی پاکستان۔ آپ نے وہ ایک حصہ کاٹ کر پھینک دیا اور اب ایک پاکستان ہے۔ یہ ایک پاکستان تو آپ کر سکے ہیں، مگر وہ جو طبقاتی 2 طبقے ہیں پاکستان میں وہ آپ کبھی کم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں حکومتیں لائی جاتی ہیں، گرائی جاتی ہیں اسی طبقے کی جانب سے۔ وہ طبقہ جو اشرافیہ کہلاتا ہے، پاکستان کی، میری، آپ کی، ہم غریبوں کی تقدیر کا مالک ہی یہ طبقہ ہے، اور اس کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو جب آپ ہلاتے ہیں تو آپ کی اپنی کرسیاں جو ہے ان کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ جی اسلام سر، آج سے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن جو نئے کورسز ہیں وہ ابھی تک نہیں آئے، وہ کتابیں کہاں ہیں جو بچوں کو پڑھائی جائیں؟ ہاں حسنہ، یہ بھی بڑا ویلڈ ایک آپ کا سوال ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ تعلیمی سال کے آغاز سے قبل یہ پنجاب میں جو ہے کتابیں، سندھ میں بھی اور دیگر صوبوں میں بھی، یعنی تعلیمی سال کے آغاز سے قبل جو ہے یہ کورسز جو ہے پورے بیگ سمیت یہ پہنچ جاتے تھے اور بچوں میں تقسیم ہو جاتے تھے۔ جب تعلیمی سال شروع، ایک اکا دکا کوئی کتاب جو ہے وہ اس کی چھپائی میں دیر ہو جاتی تھی، ورنہ یہ پہلے سے ہوتا تھا۔ یہ اس مرتبہ شاید حکومت پنجاب جو ہے وہ صرف امدادی پیکیجوں کے پیچھے لگ گئی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ تعلیمی سال جو ہے وہ کب شروع ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ مریم بی بی ہر طرف دوڑ رہی ہیں
یہ آج یہ خبر میڈیا پہ جو ہے وہ ہم بھی اس پر جو ہے واویلا مچا رہے ہیں، ہم بھی فریاد کر رہے ہیں، ہم بھی سوال اٹھا رہے ہیں، تو یقیناً ہماری بیوی اس طرف ضرور دیکھیں گی. اور تعلیم ہمارا بنیادی جو ہے وہ مطالبہ ہے، تعلیم اور صحت، ان کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ مریم بیوی اس طرف ضرور ہماری اس پوائنٹ پر جو ہے توجہ دیں گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. ناظرین، وطن عزیز پاکستان کے مسائل تب تک حل نہیں ہوں گے جب تک ہماری قیادت اس پر سنجیدگی سے غور و فکر نہیں کرتی. امید پر دنیا قائم ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان حسنہ خان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.